السلام علیکم ون کلاس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ ناس کی تلاوت کریں گے، سورہ ناس کے بارے میں پڑھیں گے، سورہ ناس کے بارے میں جانیں گے۔ ون کلاس میں نے پیچھے آپ کو 3 صورتیں پڑھائی تھیں، سورہ لہب، سورہ اخلاص، سورہ فلق، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ سورہ اخلاص کا ایک اور نام بھی ہے۔ کیا نام تھا سورہ اخلاص کا؟ سورہ توحید۔ شاباش، سورہ توحید تھا۔ اچھا، توحید کا کیا مطلب تھا؟ توحید کا مطلب ہے اکیلا۔ توحید کا مطلب ہے اکیلا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے نا، تو اس کا مطلب ہے اکیلا، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور جیسا کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد تھا سورہ فلق۔ سورہ فلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فلق کا مطلب ہوتا ہے آسمان۔ اس صورت میں ہم نے پناہ مانگی ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے، کیونکہ ہماری حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ہماری حفاظت، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت میں ہم نے پناہ مانگی اللہ سے۔ ہم نے کس سے مانگی ہے؟ ہم نے شیطان سے مانگی ہے، ہم نے حسد کرنے والوں سے پناہ مانگی ہے، ہم نے ہر برے کام سے، ہر برائی سے مانگی ہے پناہ۔ کس سے مانگی ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم سورہ ناس شروع کریں گے، اور سورہ ناس کا مطلب میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہے۔ سورہ ناس میں لفظ ناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ۔ لفظ ناس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لوگ۔ لفظ ناس کا کیا مطلب ہے؟ لوگ، ٹھیک ہے؟ اچھا ون کلاس، میں نے آپ کو کل معوذات 3 لفظ بتایا تھا۔ معوذات 3 میں نے آپ کو لفظ بتایا تھا کہ معوذات 3 کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معوذات 3 کیا ہوتا ہے؟ یہ 2 صورتیں ہوتی ہیں جن 2 صورتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جاتی ہے، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، ٹھیک ہے؟ ان 2 صورتوں میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی گئی ہے، اس لیے ان 2 صورتوں کو معوذات 3 کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آج سبق میں دیکھیں، آج ہم نے سورہ ناس پڑھنی ہے۔ سبق میں دیکھیں، سائڈ پہ لکھا ہوا ہے مکی صورتیں، مدنی صورتیں اور کل صورتیں۔ اچھا دیکھیں، مکی صورتیں ان کی تعداد ہے 86، ان کی تعداد ہے 86، ٹھیک ہے؟ یعنی 86، 86 ان کی تعداد ہے۔ مدنی صورتیں ان کی تعداد ہے 28، مدنی صورتیں ان کی تعداد ہے 28، یعنی یہ 28 صورتیں ہیں۔ کل صورتیں یعنی مکی اور مدنی صورتیں دونوں کو ملا کر 114 صورتیں بن جاتی ہیں، 114 صورتیں بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ مکی صورتیں زیادہ کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں زیادہ عرصہ رہے تھے، اس لیے مکی صورتیں 86 صورتیں ہیں، اور مدنی صورتیں کم اس لیے ہیں کیونکہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم رہے تھے، تو اس لیے 28 صورتیں مدینہ ہیں، مدنی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کل صورتیں کتنی ہو جاتی ہیں؟ 114 صورتیں ہو جاتی ہیں۔ آج اب ہم سورہ ناس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سورہ ناس مکی صورت ہے، سورہ ناس مکی صورت ہے۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 6 آیات ہیں، اس صورت میں 1 رکوع اور 6 آیات ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آخری صورت ہے، یہ قرآن مجید کی آخری صورت ہے، یعنی اس صورت پہ کلام پاک مکمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، کوئی بھی چیز ہم شروع کریں، کلام پاک شروع کریں یا کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ شاباش کلاس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آگے دیکھیں، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، ملک الناس، الہ الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس،
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس. ٹھیک ہے ون کلاس. اچھا میں پڑھ رہی ہوں، ایک دفعہ پھر پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ میرے پیچھے پیچھے پڑھیں. ٹھیک ہے. قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس ملک الناس الہ الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ٹھیک ہے ون کلاس. میں آپ سے کل یہ صورت سنوں گی. ٹھیک ہے، میں اس میں سنوں گی. میں نے آپ کو ناس کا مطلب بتایا ہے. ناس کا مطلب ہے لوگ. میں نے مطلب پوچھنا ہے. میں نے یہ پوچھنا ہے اس میں کتنی صورتیں ہیں، کتنے رکوع، کتنی آیات ہیں، کون سی صورت ہے یہ. ٹھیک ہے، اور یہ کون سے پانے میں ہے، اور میں نے یہ پوری صورت بھی آپ سے سننی ہے. ٹھیک ہے. اوکے بائے، اللہ حافظ.